اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کشمیری بیٹھک چینل کا ہوسٹ ریان احمد متعال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کی جانب سے 27 اکتوبر یوم سیاہ کے موقع پر کشمیر کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بناتے ہوئے گزشتہ 77 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے اوپر ہونے والے مظالم کی مذمت کرنے کے لیے، کشمیریوں کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی اور اپنی حمایت کا اعلان کرنے کے لیے اور 27 اکتوبر کا بھارتی اقدام، جس کے نتیجے میں طاقت کے زور پر جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پہ قبضہ کیا گیا اور لوگوں کے حقوق کو غصب کیا گیا، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور مذمت کرنے کے لیے جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے قائم مقام چیئرمین عارف مغل صاحب کی زیر صدارت ایک خصوصی پروگرام کا جدہ میں انعقاد کیا گیا، جس میں تمام تر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ عزت مآب کونسل جنرل خالد مجید صاحب نے اور سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز صاحب نے اس محفل میں شامل ہو کر 4 چاند لگا دیے۔ تمام تر میڈیا فورمز کے نمائندگان بھی اس پروگرام میں شامل تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کشمیری بیٹھک کی خصوصی رپورٹ۔ سب سے پہلے قاری آصف صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی، ان کے بعد راجہ شمرو صاحب نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض احسن طریقے سے ادا کیے، ان کے بعد جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے سابق چیئرمین اور موجودہ وائس چیئرمین سردار اشفاق صاحب نے استقبالیہ کلمات ادا کیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ 27 اکتوبر یوم سیاہ کا دن، اس دن آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری 27 اکتوبر کے بھارتی اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی انتھک محبت، اپنے ساتھ کا ہمیشہ اعلان کرتے ہیں اور دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں، یہ بات بار کرواتے ہیں کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے اپنی جستجو ہمیشہ جاری رکھیں گے اور اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق مل سکیں۔ ان کے بعد مسلم لیگ نون سعودی عرب کے چیئرمین چودھری اکرم صاحب نے کہا کہ پچھلے 77 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، وہاں کی عوام جن مشکلات کو دیکھ رہی ہے اور جس طرح اتنا سالوں سے ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں، ہم پاکستانی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم ان مظالم کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہر پاکستانی کی دعاؤں میں ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر شامل رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ آزادی کا سورج نہ دیکھ لیں۔ ان کے بعد جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے وائس چیئرمین وحید خاکسار صاحب نے کہا کہ گزشتہ 77 سالوں سے جہاں ایک طرف پوری قوم، پوری ملت یکجان ہو کر، یک زبان ہو کر اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں آواز بلند کری ہے اور مختلف دور میں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے مختلف کوششیں اور کاوشیں کی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ چند ایسے شر پسند عناصر بھی ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے فتنے اور نفاق کا بیج بویا ہے، اور اس فتنے اور نفاق کے بیج کو ایک تناور درخت بننے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا قلع خما کیا جائے، کیونکہ یہ ظالم دشمن کے وار سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ان کے بعد پاکستانی یکجہتی فورم کے کنوینر ریاض بخاری صاحب نے کہا کہ کشمیر قیام پاکستان کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ان کے بعد پیپلز پارٹی سعودی عرب کے صدر چودھری تصور صاحب نے کہا کہ آج کے موقع پر میں جنت نظیر سرزمین کشمیر کے لوگوں کو اور بالخصوص وہاں کی بہادر اور شجاع خواتین کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے فرزندگان کو اپنی آزادی کی خاطر، ملت کے حق خود ارادیت کی خاطر قربان کر دیا۔ ان کے بعد سید فضل شاہ نے کشمیر کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے بہت خوبصورت اشعار پیش کیے۔ ان کے بعد جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے وائس چیئرمین صدر مہتاب صاحب نے کہا کہ گزشتہ 77 سالوں سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تاہم ہندو بنیا کشمیریوں کی گردنوں کو نہ جھکا سکا اور نہ ان کے عزم کو توڑ سکا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ عزم اور آزادی کی تحریک مزید مضبوط ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے۔ ان کے بعد جماعت اسلامی سعودی عرب کے رکن محسن غوری صاحب نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے، ایک بہت ہی عادلانہ موقف ہے اور حق کے اوپر مبنی موقف ہے پاکستان کا۔ پاکستانی لوگ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ان کے بعد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مسعود احمد پوری صاحب نے کہا کہ آج کے موقع پر ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ پاکستانی اپنے ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، اور ریاست پاکستان اپنی پوری قوت کے ساتھ کشمیریوں کے حق میں اپنی آواز بلند کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور دنیا کے ہر فورم کے اوپر آپ کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے بہت احسن طریقے سے، اور وہ دن بھی زیادہ دور نہیں ہے جب آپ اپنی آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے۔ ان کے بعد سابق وزیر چودھری شہباز صاحب نے کہا کہ آج جموں کشمیر کی تاریخ ایک سیاہ باب سے گزر رہی ہے، اتنے سال ظلم و ستم کے باوجود جب کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی تو بھارت نے ایک نئے منصوبے کے اوپر کام کیا، اور پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آزادی کی تحریک اور یہ ساری جدوجہد اور یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے لیے جموں کشمیر کے اندر مختلف بین الاقوامی کانفرنسز کا انعقاد کیا، اور کوئی آواز نہ اٹھ سکے اس لیے تمام طور حریت پسند رہنماؤں کو بھی بھارت کی مختلف جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 14 پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے۔ ہم گزشتہ 77 سالوں میں ہونے والے ان تمام ظالمانہ، آمرانہ اور جابرانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور پاکستان کی ابدی حمایت اور ساتھ کی یقین دہانی آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کراتے ہیں۔ ان کے بعد عزت مآب کونسل جنرل خالد مجید صاحب نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق اشخاص کا اور وقت کا نہیں ہے، بلکہ ایک لازوال رشتہ ہے، محبت کا تعلق ہے، دلوں کا تعلق ہے، اور یہ رشتہ، یہ تعلق تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اس محبت میں ہمیشہ اضافہ ہوگا، اور ریاست پاکستان
اپنی پوری قوت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. ریاست پاکستان کا یہ کمٹمنٹ ہے کہ کشمیر ہمیشہ ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی رہا ہے اور آگے بھی رہے گا, اور کشمیر کے اوپر پوری ریاست اور پوری قوم متحد ہے. ان کے بعد جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے قائم مقام چیئرمین عارف مغل صاحب نے تمام تر حاضرین محفل کا شکریہ بھی ادا کیا, اور ساتھ ساتھ کہا کہ 1947 میں جب مقبوضہ جموں کشمیر پر قبضہ ہوا تو آزادی کی تحریک کا آغاز آزاد کشمیر سے کیا گیا. اس وقت ہماری قیادت نے اس تحریک کا آغاز کیا اور وہ خود سپاہی بن کے میدان میں اترے, اور اسی کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہمارے حصے میں آیا. پاکستان کی جانب سے ہمیشہ اس تحریک کی اور ہمیشہ آزادی کی تحریک کی حمایت کی گئی ہے. پر اس جہاد کا آغاز کشمیریوں نے 1947 میں نہیں کیا تھا, بلکہ اس کا آغاز 1931 میں ہو چکا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ 1940 کی جو پاکستان بننے کی قرارداد ہے اس میں بھی کشمیری شامل تھے, اور یہ 1925 کے ہونے والے حادثات کا ایک تسلسل تھا, اور یہ تحریک ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. اور انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ بہت جلد کشمیری آزادی کا سانس لیں گے. ان کے بعد قاری آصف صاحب نے کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کی. ناظرین, جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے جو ممبران اس پروگرام میں شامل تھے ان میں چودھری خورشید احمد متعال صاحب, اختر حسین پیرزادہ صاحب, وحید خاکسار صاحب, کلیم خان صاحب, سید انشد صاحب, سردار ذوالفقار صاحب, سردار اعجاز صاحب, شجاع عوان صاحب, اسرار عباسی صاحب اور معروف حسین صاحب شامل تھے. اور کشمیر کمیٹی کی جانب سے نصر اقبال صاحب اور جان گلزار صاحب نے پروگرام میں شرکت کی. پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے چودھری اظہر ورائد صاحب, میاں رضوان الحق صاحب, چودھری احسان صاحب, عمر مسعود پوری صاحب, ملک جاوید صاحب اور چودھری شہید صاحب نے شرکت کی. ناظرین, اسی کے ساتھ میزبان کو اجازت دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.